بھائیو، اب میں افتتاحی کلمات کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے بزرگ رہنما، سرپرست اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث میری مراد فخر گوجرا حضرت مولانا حافظ عبد القادر عثمان صاحب، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب العالمین دی حمد و ثنا اور رسول معظم امام الانبیاء سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد اجدہ عظیم الشان تبلیغی اصلاحی تربیتی کنونشن جس کا انعقاد مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرا اور اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل گوجرا انہاں دی طرف انعقاد کیتا گیا۔ دعا ہے اللہ امیر محترم حافظ محمد اسلم جٹ صاحب اور دیگر انہاں دی رفقا جنہاں نے پوری محنت تگو دو کوشش اور ہمت دے نال اس پروگرام دا انعقاد کیتا، اللہ اس دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تواڈی تشریف آوری، تواڈا آنا انتہائی پر مسرت حوصلہ افزا ہے۔ تواڈا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، علم دی شاید کمی نہ ہوئے، تربیت دی کمی ہے۔ بڑے بڑے اہل علم لو ماشاءاللہ الرحمن بڑی حوصلہ افزا اور عظیم خبر ہے، خوشخبری ہے۔ ساڑھے مہمانی گرامی، مہمانی خاص آج اس پروگرام دے روح رواں
جماعت دے عظیم مبلغ، عالم اسلام دی عظیم شخصیت حضرت مولانا شیخ القاری سہیل احمد صاحب میر محمدی تشریف لا چکے، مسجد کے اندر پہنچ چکے نے، غالباً نماز کی ادائیگی تو بعد انشاءاللہ تشریف لے آؤں گے۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، انہوں نے حکم کے مطابق میں اس مقام تے گفتگو دا آغاز کیتا، چند منٹ بیان کرن تو بعد اپنی بات کو سمیٹ کے بقیہ پروگرام جو ہے اس کا اجرا کیتا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ رحمان قاری صاحب تشریف لے آئے نے، بڑی دل جمی دے نال، بڑے شوق دے نال، ہمتن گوش ہو کے خاموشی دے نال، پوری توجہ دے نال سماعت کرنا، اصلاح دی انتہائی ضرورت، علم دے نال نال اصلاح ہو جائے، عمل ہو جائے تو یہی کامیابی ہے۔ اس سے ہی نیت دے نال آج اس پروگرام نو مرتب کیتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے بارے میں کتاب اندر پڑھیا تو سجے پاسے تھوک دے نہیں سن، سجے پاسے تھوک دے نہیں سن، حالانکہ دائیں طرف تھوکنا کوئی مسئلہ نہیں کہ نہ تھوکیا جائے، لیکن اس واسطے کہ دائیں طرف باعث برکت ہے، دائیں طرف دی شان بائیں طرف نالوں زیادہ ہے۔ میں جدوں دا مسلمان ہویا میں دائیں طرف تھوکیا نہیں، صرف اس واسطے کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف نو باعث برکت قرار دیا۔ تو لہذا تربیت دی انتہائی ضرورت ہے، معاشرے اندر تربیت دا فقدان ہے، کس نو نہیں علم کہ شراب حرام ہے، کس نو علم نہیں کہ غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، افراتفری پیدا کرنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ زنی حرام ہے، بے نماز ہونا بہت بڑا گناہ ہے، بدعات دا ارتکاب کرنا گناہنا جرم ہے، شرک دا ارتکاب کرنا نیکیاں ساریاں برباد ہو جاندیاں نے، روزے نو چھوڑنا بہت کبیرہ بڑا گناہ ہے، طاقت ہونے حج نہ کرنا اسلام تو انحراف ہے، زکوٰۃ دا انکار کر دینا کفر کرن دے مترادف ہے، نماز دا انکار کفر دا ارتکاب ہے، کس نو علم نہیں، لیکن یہ ساری چیزاں مسلمان معاشرے اندر پائیاں جانیاں نے، اس واسطے مسلمان دا معاشرہ افراتفری دا شکار ہے۔ آئیے ہر بندہ نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی مبلغ ہے، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع دے موقع تے ارشاد فرمایا حل بلغتو، میرے صحابہ کیا میں تبلیغ کر دیتی، کیا میں پہنچا دیتا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام فرما رہے نے بلغتا، بلغت اللہ دے پیارے پیغمبر تبلیغ دا حق ادا کر دیتا، تبلیغ دا حق ادا کر دیتا۔ تو سرور کائنات نے کی فرمایا، اے الفاظ یاد رکھنا، نبی رحمت علیہ السلام فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے میرے صحابہ جڑا ایتھے موجود نے انہوں نے پہنچا دیں جڑے ایتھے موجود نہیں، معلوم ہے صحابہ رسول نے تابعین تک پہنچایا، تبا تابعین نے تبا تابعین تک پہنچایا، تبا تابعین نے محدثین کرام ائمہ کرام تک پہنچایا، چل دے علماء کرام نے فریضہ سر انجام دیتا، اس فریضے نو ادا کیتا۔ آج اسلام جیسی دولت، اسلام جیسا دین محبت امن دا دین چل دے ہیں اج ساڑھے تک پہنچیا، اور ساڑھے ہوتے ذمہ داری عائد ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک مسئلے کا بھی پتہ چل دے اس نو آگے پہنچا دیو، اگر اس کا حق ادا نہیں کرو گے قیامت نو پوچھا جائے گا کہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور گھر والے ہو، اولاد دی تربیت کرنے والوں، اولاد نو کھلانے والوں، شوہر دا کردار ادا کرنے والوں، بیوی دا کردار ادا کرنے والیوں، بیٹے دا کردار ادا کرنے والوں، اساتذہ اکرام، آج بہت بڑی ذمہ داری تواڈے تے عائد ہو چکی ہے کہ اپنے اپنے مقام تے ایک رائی بن کے
ذمہ دار بن کے مسئول بن کے اس پیغام امن نو عملی شکل دے اندر آگے پہنچا دیتا جائے جس پیغام محبت نو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ نے پیش فرمایا ہے. اس انتہائی اگر یہ چیز یہ عمل ادا کر دیتا جائے عملی میدان اندر اس نو کامیابی نال آگے پہنچا دیتا جائے اس حق ادا کر دیتا جائے تو میرے پیارے پیغمبر دی دعا دے مصداق بن جاؤ گے. نبی رحمت فرماتے ہیں نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کو ترو تازہ رکھے جڑا پیغمبر خدا دی دعا دا مصداق بن گیا. جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام نے پیش کردہ فرامین نو آگے پہنچا دیتا. میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے میری حدیث نو سنیا ہے میری مقال نو سنیا ہے میرے فرمان نو سنیا ہے اس بندے نے اگے پہنچا دیتا یاد بھی کر لے ادا کر کے عمل کر کے دکھا دیتا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس ترو تازہ رکھے. لوگوں اگر تازگی چاہتے ہو دنیا دے اندر سکون چاہتے ہو اگر دنیا دے اندر پریشانیاں تو بچنا چاہتے ہو تو جو سن کے جاؤ نا شیخ صاحب دے کولو جو سن کے جائے اس نو آگے پہنچا دیتا جائے اس کا حق ادا کر دیتا جائے. پھر جب تک دنیا دے اندر زندہ رہو گے پریشانیاں تو محفوظ رہو گے. اگر اگلی زندگی دے اندر جا کے آنکھ کھولو گے دنیا تو آنکھ بند بھی ہو جائے گی تو تیرا رب دی رحمت دے نال استقبال کیتا جائے گا. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے پیارے پیغمبر اسی تانوں مبعوث فرمایا ہے بھیجیا ہے شاہد بنا کے مبشر تے نذیر بنا کے رب دی توحید تے گواہیاں دین والا بنا کے اللہ پاک دی جنت دیاں بشارتاں دین والا بنا کے جہنم تو ڈرانے والا بنا کے اگے فرمایا بداعیا الی اللہ باذنہ اللہ دی طرف دعوت دینے والا او دی اذن دے نال اذن دا مانا وحی دے نال وحی دے مطابق اللہ دی طرف بلانے والا وسراجا منیرا تے روشن چراغ بنا کے مبعوث فرمایا ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبلغ بن کے آئے نے. میرے دوستو خالق کائنات نے مبلغ بھی بنایا ہے تے تبلیغی نصاب بھی اللہ نے آپ عطا فرمایا ہے. ادا مطلب اے نہیں ہے تبلیغی نصاب ماشاءاللہ قاری جماعت دے عظیم قاری ماشاءاللہ عظیم شخصیت عظیم رہنما قرات دے میدان دے اندر جماعت نو بہت آگے لے جانے والے اور یہ بات لوگ کہندے سن اہل الحدیث قرآن پڑھنے میدان اندر بہت پیچھے نے لیکن قرآن حضرات نے بالخصوص قاری نوید الحسن اور دیگر قرآن حضرات نے اس بات نو صاف کر دیتا. ہن انشاءاللہ الرحمن انہاں دی محنت و کوشش اور کاوش دے نال جماعت قرات دے میدان چ بہت آگے جا چکی ہے. میری مراد جماعت دی عظیم شخصیت ماہر فن تجوید و قرات الشیخ القاری نوید الحسن صاحب لکھوی تشریف لیا چکے نے. ایک خبر بھی انتہائی باعث مسرت ہے. اسٹیج تشریف لانے والے قاری نوید الحسن صاحب تشریف لان والے نے. دعا ہے اللہ پاک انہوں نے آنا قبول فرمائے. اللہ نے زندگی دے اندر برکت پیدا فرمائے تا دیر جماعت تے انہوں نے سایہ قائم اور دائم فرمائے. ایسی شخصیات جماعت واسطے قیمتی اثاثہ ہویا کر دیا اور بہت بڑی نعمت ہویا کر دیا. تو نبی رحمت علیہ السلام نے تبلیغی نصاب بھی وہ پیش کیتا جو سرور کائنات نے نازل کیتا آسمانہ تو. اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اسلام تو ہی دائی بن کے آئے ہو اور دائی نے پھر پیش کی کیتا اس دعوت نو جڑی آسمان تو نہ دے قلب اتھر تے نازل فرمائی گئی او دعوت کیا سی. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے جے
دعوت اے جو تبلیغی نصاب کتاب و سنت کتاب و حکمت اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر آئے نے تے سرور کائنات اسلام نے آ کے کتاب و سنت نو پیش فرمایا کتاب و حکمت نو پیش فرمایا یتلو علیہم تے کتاب و حکمت و تبلیغی نصاب جس دے نال یزکیہم انسان دا تزکیہ ہوندا ہے پاکیزگی حاصل ہوندی ہے طہارت قلبی حاصل ہوندی ہے معرفت الہی حاصل ہوندی ہے اللہ نال تعلق مضبوط ہو جاندا ہے سرور کائنات تشریف فرمانے ایک بندہ آ کے کہندا اللہ دے پیارے پیغمبر میں بھی خطاب کرنا چاہنا میں بھی خطبہ دینا چاہنا فرمایا تو بھی دے لے وہ بندہ کھڑا ہویا صحیح مسلم دے اندر غالباً واقعہ حدیث موجود ہے وہ آ کے کھڑا ہو کے کہندا خطاب دے ابتدا اندر کہندا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد اگے کی کہندا ومن یعص ما فقد غوى جڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے گا او ہدایت آ جائے گا ہدایت پا جائے گا رہنمائی پا جائے گا اگے کہندا ومن یعص ما جڑا انہاں دونوں دی نافرمانی کرے گا اللہ رسول دی یعص ما فقد غوى او بہک جائے گا گمراہ ہو جائے گا نبی رحمت صاحب نے فرمایا بئس الخطیب انت تو بدترین خطیب ہے تو بدترین خطیب ہے ہر انہیں کیا کی ہے انہیں کیا جڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے گا رہنمائی پا جائے گا اور جڑا انہاں دعا دی نافرمانی کرے گا گمراہ ہو جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں تو بدترین خطیب ہے اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بدترین خطیب ہے انہیں پہلے اللہ رسول کو الگ الگ ذکر کیتا جڑا اللہ رسول دی اطاعت انج کیا جڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے گا بعد چوں نے کہا جڑا انہاں دونوں دی نافرمانی کرے گا نبی پاک دی منشاء سی بعد اندر بھی انج ہی کہا ومن یعص اللہ ورسولہ جڑا اللہ رسول دی نافرمانی کرے گا گمراہ ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے ضمیر تسنیہ نو برداشت نہیں کیتا فرمایا الگ الگ ذکر کیتا جائے اللہ اور اس دے رسول نو تاکہ تشریح کے لفظی نہ کہ تشریح کے معنوی تک بات نوبت نہ پہنچ جائے نبی کائنات نے اس میں پسند نہیں فرمایا معلوم ہوندا تربیت دے حوالے دے نال تبلیغ دے حوالے دے نال اے بڑا حساس معاملہ ہے ایتھے آ کے کوئی بندہ بیٹھ کے دا حق ادا نہ کرے قیامت نو پوچھا جائے گا ایسے بدترین خطیب ہون گے جے لوگاں دے ایمان تے ڈاکہ زنی کردے نے لوگاں تے ایمان تے حملہ ور ہوندے نے عقائد نو ٹھیک کرن دی بجائے عقائد نو برباد کردے نے تباہ کردے نے سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ اسلام فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال دیکھیا ایسے خطیباں دیاں زباناں جہنم دی کینچی نال کاٹ دتیاں گئیاں یہ بڑا حساس معاملہ محراب و منبر لوگاں دا وقت ضائع کرنا حرام ہے اس مقام تے بیٹھ کے اپنے آپ کو نمایاں کرنا فخریہ لہجے دن میں پتہ نہیں میں کی کہہ دیتا ہے ایسا خطاب اور دے ہوتے اپنی مدح سرائی شانی نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے ہاں قابل نفرت عمل ہے ودائیاً الاللہ کے بے اذنہی وسراجاً منیرا نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر میں ساری ولد آدم دا آدم دی اولاد دا سردار بن کے آئے لیکن میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فخر والی بات کوئی نہیں اور جڑا بندہ صحیح خطیب بن کے صحیح مبلغ بن کے سامنے آ جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ اللہ دے ملائکات زمین و آسمان والے خطہ کے مچھلیاں پانی دی تیمہ دے اندر حتیٰ کہ چوٹیاں اپنی بنا دے اندر او دے واسطے بخششی دعا کر دیا رہے جرا بندہ خیر دی دعوت دے اندر آئے جرا بندہ خیر بل بلوں گا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر دی دعوت دینے والا یہ دی دعوت ان سے کہ جرا بندہ عمل کر لے گا عمل کرنے والے نو جنہ ثواب ملے گا او نہ دعوت دینے والے نو بھی ثواب مل جائے گا ودائین الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا آئیے دعوت دے میدان دے اندر اگر دعوت نہ دیتی بیوی نو نماز دی دعوت نہ دیتی اگر بیٹی نو نماز دا پابند نہ کیتا اگر بیٹے نو حرام تو نہ بچایا اگر باپ دا احترام نہ کیتا اگر اپنے آپ دے اپنے کرداروں سے ہی پیش نہ کیتا قیامت والا دن ہوئے گا کئی رشتے تیرے عمل برباد ہو جان گے کئی رشتے تیرے آگے کھڑے ہو جان گے بیٹی کہے کہ یا اللہ باپ اگر جنت نو جا رہے ہیں انہوں نماز واسطے دعوت دے دیتی نیکی واسطے دعوت دے دیتی بیٹا کہے گا یا اللہ میرا باپ بنو کما کے کھلانے والا لیکن تربیت حوالے نال ناکام ہو گیا ہے بیوی کہے گی یا اللہ اے بندہ تیرا ہے میرا شوہر ہے تربیت حوالے نال ناکام ہو گیا پڑوسی دے خلاف کھڑا ہو جائے گا دوست کے خلاف کھڑا ہو جائے گا بے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے تعلیم و تربیت جس بندے نے تربیت کا دارا کیتا دعوت کا دارا کیتا قیامت میں بارگاہ الہی کے اندر پکڑیا جائے گا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دعوت دے میدان دے اندر چار چیزاں ہونا انتہائی ضروری ہے. جب بندے نے دائی بننا ہے نا، مذکر بننا ہے، وہ دے اندر چار اور صاف ہونے ضروری نے. اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. میرا ٹائم ختم ہو جائے نا، میں دس دیو اگر اور ساتھی دا ٹائم ہے. اچھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. چار میں اونٹاں بل نہیں دیکھا کہ میں پیدا کیتے گئے نے، آسماناں بل نہیں دیکھا کہ میں بلند کیتے گئے نے، پہاڑاں بل نہیں دیکھا کہ میں نصب کر دیتے گئے نے، زمین بل نہیں دیکھا کہ میں اس دی سطح بنا دیتی گئی ہے، بچھا دیتی گئی ہے. اے چار چیزاں بیان کرن تو بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر. اے میرے پیارے پیغمبر نصیحت دے میدان چاہو، تربیت دے میدان چترو. تسی نصیحت کرنے والے بن کے آئے ہو، تنوں میں مذکر بنا کے بھیجیا ہے. فذکر انما انت مذکر، اس ناسے واسطے، اس مذکر واسطے، اے تربیت کرنے والے واسطے، دائی اللہ واسطے. اے چار اوصاف، اے چار چیزاں پہلے کیوں بیان کیتیاں نے؟ میں جدو میدان خطابت دے اندر، میدان تربیت دے اندر اترنا ہے، پہلی تیرے اندر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹاں والے دیکھ، اونٹ وال دیکھ کس طرح پیدا کیتے گئے. اونٹ اپنی منزل تک رواں دواں رہندا ہے، چلدا رہندا ہے. اے تھوڑا بھی پڑا دیتا جائے، تھوڑا بھی کھلا دیتا جائے، صحرا ہون یا میدان، اے منزل آشنا ہو جاندا ہے، چلدا رہندا ہے. میں تبلیغی میدان دے اندر، دعوت دے میدان اندر مشکلات ہون گیاں، لمبے سفر ہون گے، پریشانیاں آن گیاں، محنت درکار ہوئے گی. چل دیا رہنا، اونٹ والا حوصلہ لے کے جب تک منزل آشنا ہو جانا ہے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹنا. تو میں جس بندے نے میدان خطابت دے اندر، میدان تربیت اندر اترنا ہے، وہ حوصلہ اونٹ جیسا ہونا چاہیے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان وال نہیں دیکھا کہ میں بلند کیتے گئے نے. میں چھوٹے حوصلے والے، چھوٹے دلاں والے، چھوٹے حوصلے والے میدان تربیت دے اندر، میدان خطابت دے اندر، دعوت دے میدان اندر ناکام ہو جایا کرتے نے. او دا حوصلہ، او دی سوچ جڑی آسمان دی بلندی جیسی ہونی چاہیے. بندے ایسے بھی مل گئے جو طبیعت موافقت رکھن گے، بندے ایسے بھی مل گئے جو طبیعت کے خلاف ہون گے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان وال نہیں دیکھا کہ وہ بلند کر دیتے گئے نے. فرمایا تیری سوچ تے فکر دے اندر آسمان جیسی بلندی ہونی چاہیے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑاں وال نہیں دیکھا کہ میں نصب کر دیتے گئے نے. تیرا ارادہ تے تیرا عزم جڑا اتنا مضبوط ہونا چاہیے جی پہاڑ اپنی جگہ تو نہیں ہل دے. دعوت دے میدان دے اندر مضبوط دل لے کے، مضبوط حوصلہ لے کے نکلنا ہوئے گا. بڑیاں بڑیاں پریشانیاں ہونگیاں لیکن تیرے قدماں دے اندر تزلزل نہ آئے، تیرے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. حق دے اوتے اس طرح ڈٹ جا میدان دعوت دے اندر، میدان تبلیغ دے اندر. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرمان، ایک بندہ آیا کہندا حضرت فلاں بندہ تہاڈے خلاف ہے بات کر رہا سی. آپ فرماتے ہیں کیا شیطان نو ڈاکیا تو ہی ملے ہیں؟ وہ بندہ دوبارہ جرت نہیں کرے گا. فرمایا تیرا حوصلہ مضبوط تے تیری سوچ آسمان جیسی، آسمان دی بلندی جیسی ہونی چاہیے. حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، علی بن حسین بن علی رحمت، ایک بندہ ملیا بڑا مخالفت کرنے والا، بلا وجہ اعتراض کرنے والا حضرت دی ذات دے، خاندان رسول دے عظیم فرد علی بن حسین بن علی جنہوں نے زین العابدین، جنہوں نے بیمار کربلا کہا جاتا ہے، بیمار کربلا. انہاں دے بارے بندہ بہت زیادہ یعنی اعتراض کرنے والا، شخصیت نے مجروح کرنے والا. چلتے ہیں ایک دن حضرت دے نال ملاقات ہو گئی رستے دے اندر. ساڈے جیسا ہوندا کہندا بندہ قابو آ گیا ہے، حوصلے چھوٹے، سوچاں چھوٹیاں، بندے نو پکڑ لیندے. تو جتھے کھڑا ہونا ہے میرے خلاف بولنا ہے، جتھے کھڑا ہونا ہے ہرزہ سرائی کرنا ہے، جتھے کھڑا ہونا ہے چغل خور بن کے غیبتہ کرنا ہے. آج تو قابو. وہ بندہ کب آ رہا پریشان ہو گیا. کہ حضرت علی زین العابدین فرماندے نے اللہ دے بندے پریشان نہ ہو، بات یہ ہے
کہ جتنے تو گناہ میرے بیان کرنا ہے نا میرے گناہ تیری سوچ نہ لو کتے زیادہ. اتنی بڑی شخصیت. لوگ کہتے ہیں زین العابدین عبادت گزاراں دی زینت. فرمان لگے میرے گناہ تیری سوچ تو زیادہ نے. اگوں کی کیا فرمان لگے اگلی میں بات یہ کرنا اگر وہ چیزاں میرے اندر پائیاں جاندیاں نے جڑیاں تو کہہ رہے ہیں تے اللہ مینوں معاف کر دے. اگر وہ چیزاں میرے اندر نہیں پائیاں جاندیاں تو میرے تے الزام تراشی کرنا تے میں دعا کرنا اللہ تینوں معاف کر. اندازہ کتنا بڑا حوصلہ. میں دعوت میدان دے اندر وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان جیسی بلندی تیرے سوچ دے اندر تیری فکر دے اندر. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ میں تیرے اندر اتنا ترس ہونا چاہیے وسعت قلبی ہونی چاہیے جویں زمین دی سطح بچھا دیتی گئی ہے. زمین دے آگے جویں زمین دے اندر زمین اتے برے آدمی بھی چلتے ہیں اچھے بھی چلتے ہیں لیکن زمین نے کدی شکوہ نہیں کیتا. میں تیری سوچ اندر اس طرح وسعت ہونی چاہیے. فذکر انما ہمیں سارے مہمان خصوصی شیخ محترم حضرت مولانا قاری صہیب احمد سامعین محمدی تشریف لا چکے ہیں. کرو استقبال پہ تسی.